السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج میر تقی میر کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: آئے ہیں میر کافر ہو کر خدا کے گھر میں، پیشانی پر ہے کشکا زنار ہے کمر میں۔ کشکا کہتے ہیں وہ جو نشانات ہندو مذہب کے ماننے والے اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں ان کو، اور زنار کہتے ہیں ایک دھاگا ہوتا ہے، غالباً منت کا دھاگا ہوتا ہوگا یا کس چیز کا۔ اس کا رنگ تو ہمیں درست پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ہندو دوستوں کے ساتھ ہمارا زیادہ رابطہ نہیں ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ چونکہ کمر کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو کمر میں ہوگا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کو پوچھ کے، بتوں سے مراد اصل میں شعراء کی اپنے محبوب ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہندو جو ہیں وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی مسلمان بتوں کی پوجا کرنے لگے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ حال ہوا ہے کہ بتوں کو پوچھ کر ہم تقریباً کافروں کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں، ہندوؤں کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں کہ ہماری پیشانی پر بھی وہ نشان بنے ہوئے ہیں اور ہم نے وہ دھاگا سا بھی اپنی کمر میں لپیٹ رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، اصل میں یہ شعراء باتیں کرتے ہیں اشاروں میں، اور چونکہ پرانی شاعری دیکھ لیجئے آپ، اور اب کبھی کبھی نئی شاعری میں بھی آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ بت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے اصل میں ان کا محبوب، یعنی وہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، ان کی مراد وہی ہوتی ہے۔ تو میر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بت کو یعنی اپنے محبوب کو اس قدر چاہا، اس قدر پوجا کہ ہم نے یہاں تک اس کی ساری حدیں عبور کر لیں کہ ہم یہ ضرور ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں، کسی مسجد میں آئے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری کمر میں زنار بندھا ہوا ہے اور ہمارے ماتھے پر وہ نشانات لگے ہوئے ہیں جو ہندو اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: نازک بدن ہے کتنا وہ شوخ چشم دلبر، جان اس کی تن کے آگے آتی نہیں نظر میں۔ یہ اس میں بھی اپنے محبوب کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور چشم دلبر کہتے ہیں محبوب کی آنکھ کو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر ہمارا جو محبوب ہے وہ نازک ہے، دیکھنے میں بھی نازک لگتا ہے اور وہ بھی آگے نظر آتا ہے کہ ہے واقعی ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تن کے آگے جو ہے نا وہ جان نظر نہیں آتی۔ اب اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ محبوب اس قدر نازک بدن ہے کہ وہ تقریباً نظروں میں ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، یعنی پہلے تو محبوب کے لیے کہتے تھے کہ جی اس کا منہ نہیں ہوتا، کچھ کہتے تھے گردن نہیں ہوتی، کچھ کہتے تھے کمر نہیں ہوتی۔ تو میر صاحب نے تو اس کو کہہ دیا کہ وہ اس کی جان ہی نہیں ہمیں دکھائی دیتی۔ مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا محبوب ہے جو اپنے حسن اور اپنے لطیف جذبے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا۔ سینے میں تیر اس کے ٹوٹے ہیں بے نہایت، سوراخ پڑ گئے ہیں سارے میرے جگر میں۔ اب اس شعر میں کوئی خاص بہت مشکل معنی تو ہے نہیں، اکثر و بیشتر شعراء یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو محبوب جو تھا، جب اس نے ان کو دیکھا اور ان کے اوپر اس نے اپنی نظروں کا تیر چلایا تو وہ سینے میں آیا لگا اور وہ ٹوٹ گیا، یعنی وہ باہر نہیں جا سکا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو سینہ ہے، جگر سے مراد ان کی اصل میں اپنا سینہ ہی ہے، دل ہی ہے، جو شاعر اکثر و بیشتر اپنے دل اور سینے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بس ایسا ہی ہے کہ وہ آئے اور ان کے جو تیر تھے نظروں کے وہ ہمارے آ کر دل میں ٹوٹ گئے، سینے میں ٹوٹ گئے، جگر میں ٹوٹ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر تیر ویسے سالم لگا ہوا ہو تو اس کو کھینچ کر نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب تیر اندر جائے یا کوئی بھی ایسی چیز جو اندر جائے اور جا کے ٹوٹ جائے تو اس کا نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی نظروں کے تیر ایسے نہیں تھے کہ وہ ہمیں لگے اور اس کے بعد وہ پلٹ گئے، یا ہم نے ان کو نکال دیا یا ہم انہیں بھول گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ میرے جگر میں جہاں جہاں آپ کو سوراخ دکھائی دے رہے ہیں وہ سارے میرے محبوب کی نظروں کے چلائے ہوئے تیروں کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آئندہ شام کو ہم رویا کڑھا کریں گے، مطلق اثر نہ دیکھا
نالیدن سحر میں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو دعا صبح کے وقت مانگی جائے وہ اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نالیدن کا مطلب ہے نالے، رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، اور سحر کہتے ہیں صبح کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے صبح کے وقت میں تو ساری فریادیں کر کے دیکھ لیں، روئے بھی، پیٹے بھی، چیخے بھی، لیکن اس کا ہمیں کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے، چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم شام کے وقت رو لیا کریں گے، شام کے وقت پڑھ لیا کریں گے۔ صبح کے وقت تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوئی نہیں، شاید شام کے وقت ہماری کوئی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، تو ایسا لگتا تو نہیں ہے، لیکن ایک تجربہ کرنے میں کیا کیا جا سکتا ہے، ایک تجربہ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ آخری شعر ہے کہ عالم میں آب و گل کے کیوں کر نباہ ہوگا، اسباب گر پڑا ہے سارا میرے سفر میں۔ آب کہتے ہیں مٹی، پانی کو، اور گل کہتے ہیں مٹی کو، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور اسباب جو ہے وہ سبب کی جمع ہے، اسباب سامان کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، آب و گل یعنی مٹی اور پانی کی بنی ہوئی دنیا، مطلب ہے دنیا ہی ہے ساری، تو کہتے ہیں کہ میں اس میں میرا نباہ کیسے ہوگا، میرا گزارا کیسے ہوگا، کیونکہ میرا جو راستے کا سفر تھا، راستے کا سامان جو تھا، وہ سفر میں وہ سارا گر گیا ہے۔ اب اصل میں تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بات کر رہے ہیں، یا دنیا میں جو جینے کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نہیں پا سکے، اور اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے رہنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے جو کوششیں کی، تو اس سے ان کی دنیا کے سارے تعلق یا دنیا کے لوگوں سے جو ان کے واسطے تھے وہ سب ٹوٹ گئے۔ اب ان کی زندگی کوئی ایسی ایک عام آدمی کی زندگی نہیں ہے جس کے رشتے بھی ہوتے ہیں، جس جذباتی طور پر بھی اوروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو بات چیت بھی کر لیتا ہے، اپنا دکھ سکھ بھی کسی سے کہہ لیتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب ایک طرح سے ایک صحرا میں ہیں، تنہائی کا ایک صحرا ہے، تنہائی کا ایک جنگل ہے، اس میں ہیں۔ تو اب ہمارا جو یہ دنیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھے میر تقی میر کی غزل کے کچھ اشعار کے موٹے موٹے معنی، اور اس کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ غزل اس طرح آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو پھر آپ سے ملتے ہیں میر کی کسی اگلی غزل کے ساتھ، کسی اگلی پروگرام میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔